صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب الاستسقاء جاری ہے۔ آج جو باب اس پہ ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اذا حبت الریح، جب تیز ہوا چلے، یعنی جب تیز ہوا چلے تو کیا کرنا چاہیے۔ حدیث ہے 987 اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ انس یقول فرماتے ہیں کانت الریح شدیدۃ اذا حبت، کہ جب تیز ہوا چلتی، عرف ذلک فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہوتا تھا۔ یعنی تیز ہوا چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے اور آپ کے چہرے سے آپ کی پریشانی جو ہے وہ ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک فرمان آتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب بارش ہوتی ہے یا سخت ہوا چلتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے، لیکن آپ کے چہرے پر ملال اور حزن اور پریشانی کے آثار ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا معلوم، کہیں اس میں عذاب ہی نہ ہو۔ جیسے کہ نہیں، قوم عاد نے جب عذاب دیکھا تو اس نے یہی سوچا کہ بارش ہے، یہ بادل آ رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور بادل آ رہے ہیں جو ہمارے پر برسیں گے، لیکن وہ ان کے لیے عذاب تھا۔ تو یہ ہم سب کو معلوم ہے نا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے کہ کس طرح قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اور سورۃ الحاقہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد جو تھی وہ آندھی سے تباہ ہوئی تھی، اور 7 راتیں 8 دن ان کے اوپر آندھی چلتی رہی تھی، اور جب وہ رکی تو وہ ایسے پڑے تھے جیسے کٹے ہوئے تنے، درختوں کے کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو جو ہوا تھی اس نے تباہ کر دیا تھا، اور وہ گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر کٹے ہوئے تنوں کی طرح لوگ پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ قوم عاد کی طرح کا عذاب ہو، اس ہوا کو دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہیں اس لیے پریشان ہو جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے جب آندھی آتی تھی کہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کے اندر جو خیر ہے اس کا، یعنی یہ بھی خیر ہو، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی خیر ہو، واعوذ بک من شرہا، اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور شر ما فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یعنی جو کچھ یہ ہوا لے کے آ رہی ہے اس کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، وشر ما ارسلت بہ، اور یہ ہوا جس شر کو لے کے آ رہی ہے، چل رہی ہے، اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تیز ہوا چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ تو آج کل تو ویسے بھی آندھیوں کا موسم ہے، تو جب تیز ہوا چلے، آندھی چلے، تو ہمیں بھی یہ دعا جو ہے کرنی چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ قوم عاد کی طرح یہ تیز ہوا جو ہے ہمیں تباہ نہ کرے، بلکہ ہمیں اپنی امان میں رکھنا، اس کے اندر جو شر ہے اس سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ اگلا باب ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالصبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ بعد صبا سے میری مدد کی گئی۔ حدیث 988، اور یہ حدیث جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا، میری مدد صبا سے کی گئی، وَأَحْلَقَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور عاد جو تھے وہ دبور سے مارے گئے، ہلاک کیے گئے۔ تو جو ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے اسے باد صبا کہتے ہیں، اور جو ہوا مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے اس کو باد دبور کہتے ہیں، یعنی رخ ہوتا ہے ہوا کا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری مدد کی گئی تھی، یہ غزوہ خندق کے موقع پہ جو مدد کی گئی تھی ان کی، کہ جب لشکر چڑھ آئے تھے اور بہت سارے مشرک قبائل اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے تھے اور انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا مدینہ کا، تو کئی دنوں کے، تقریباً 30-40 دن کے محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی۔ تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس ہوا سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے اونٹ جو تھے وہ جانور بھاگنے لگے خوف سے۔ تو اتنی زبردست آندھی تھی کہ جس نے ان کے قدم اکھاڑ دیے اور انہوں نے محاصرہ اٹھایا اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور صبح جب مسلمانوں نے دیکھا تو میدان جو تھا وہ خالی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد صبا سے میری مدد کی گئی، اور جو قوم عاد کے اوپر تیز آندھی مسلط ہوئی تھی کہ وہ انسانوں کو اڑا کے ان کے اجسام کو لے کے اس نے دور دور تک پھیلا دیا، اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور کسی کو نہیں چھوڑا۔ یعنی جو گھروں کے اندر تھے تو گھروں کے دروازے اکھڑ گئے، گھروں کے اندر ہوا داخل ہوگی، اور وہاں پہ مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ہوا کے ذریعے سے اللہ نے باہر نکالا، اور سب کے سب جو تھے وہ تباہ کر دیے۔ تو پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تیز ہوا سے پریشان ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے اس کے شر سے بچنے کی۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شر تھا اس کا یہ کفار کے اوپر کس طرح سے چلا، بعد صبا سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کو فتح دی، اور بعد دبور جو تھی اس سے قوم عاد جو ہے وہ ہلاک ہوئی۔ اگلا باب ہے ما قیل فی زلازل والآیات، کہ زلزلوں اور اللہ کی نشانیوں کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے یہ اس کے بارے میں باب ہے۔ زلازل کیا ہے؟ زلزلہ کی جمع ہے، اور آیات آیا کی جمع ہے، جس کے معنی ایک اللہ کی قدرت کی غیر معمولی نشانی، اور زلزلوں کے بارے میں جو حدیث آئی ہیں اس میں اس کا ذکر ہوگا۔ تو حدیث ہے 989، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت نہیں آئے گی، قیام نہیں ہوگی جب تک کہ علم اٹھا نہ لیا جائے۔ وتکثر الزلزال، اور زلزلے جو ہیں وہ بہت کثرت سے آئیں گے۔ وتقارب الزمان، اور زمانہ قریب ہو جائے گا۔ وتظہر الفتن، اور فتنے عام ہو جائیں گے۔ ویکثر الحرج، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ وہو قتل القتل، اور حرج کیا ہے؟ یہ قتل ہے، قتل ہے۔ حتی یکثر فیکم المال فیفیس، اور مال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، اتنا مال ہو جائے گا کہ وہ بہنے لگے گا۔ تو اس میں جو نشانیاں قیامت کی بتائی گئی ہیں، اس میں پہلی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم اٹھا نہ لیا جائے۔ اب علم ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ کتابیں دنیا سے غائب ہو جائیں گی، پڑھنے والے نہیں رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ علماء جو ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کی وفات ہو رہی ہے یا وہ شہید ہو رہے ہیں، اور بعض علاقوں میں تو چن چن کے علماء کو قتل کیا گیا اور قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہوگی کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے پرانے دور کے، اور نئی نسل کے لوگ جو ہیں وہ علم کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اور اس طرح سے عالم جو ہے وہ کم ہوتے جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ دین کے علم سے توجہ اور دلچسپی اس دور میں کم ہو چکی ہے، اور دنیا کے جتنے ذہین لوگ ہیں ان کی دوڑ کس چیز میں ہے؟ ایسا علم جو انہیں دنیا میں کچھ کمانے کے قابل بنا دے، وہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وہ ایم بی اے ایم یا اس طرح کے دوسرے علوم حاصل کر لیں، اور اس کے ذریعے ایسا علم کہ جس سے وہ بہت زیادہ مال کما سکیں۔ حصول علم کا مقصد ہی یہ رہ گیا، تاکہ جو بچہ نہیں پڑھتا اس کو کہتے ہیں پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے۔ یعنی پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ مال زیادہ جو ہے وہ کمانے کے قابل ہو جائے۔ اور دین کا علم کیا ہے؟ اب اس وقت صورتحال ہے کہ جو غریبوں کے بچے ہیں جنہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، وہ مدارس کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرا دیتے ہیں کہ وہاں پہ انہیں کھانے کو بھی مل جائے گا اور رہائش بھی مل جائے گی، اور فری جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کر لیں گے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی اس وقت ہمارے دنیا کے اندر کیٹیگرائزیشن ہو گئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے کہ مدارس کے اندر غریب اور کم ذہین بچے، سب کم ذہن نہیں ہوتے، ماشاءاللہ اچھے ذہن والے بھی جاتے ہیں، یعنی غربت ایک اور چیز ہے، اور کچھ بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ جو بائی چوائس بھی مدارس کے اندر جاتے ہیں، لیکن ایسی تعداد بہت کم ہے، اور اکثریت جو ہے وہ غریبوں کی جاتی ہے، اور مالداروں کی اکثریت جو ہے وہ ایسی تعلیم حاصل کر رہی ہے جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مال کما سکیں۔ بڑے بڑے تعلیمی ادارے اس وقت جو ہیں وہ تجارت بن چکے ہیں، تعلیم تجارت بن چکی ہے، اور باقاعدہ ایسے ادارے وجود میں آ چکے ہیں کہ جو جیسے باہر کی یونیورسٹی ہیں تو وہاں بھیجنے کے لیے بڑے بڑے ادارے ہیں جو لوگوں سے کمیشن لیتے ہیں اور یونیورسٹیوں سے کمیشن لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو وہ باہر بھیجتے ہیں تاکہ باہر سے وہ علم حاصل کر کے۔ اور ظاہر ہے جب یورپ جائیں گے تو اس کے اندر دین کا علم نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف دنیا کمانے کا علم ہوگا۔ تو اس وقت یہ نشانی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ کم ہیں، علماء جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور قیامت جو بالکل قریب آ چکی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ فرمایا کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے، اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال کوئی نہ کوئی بڑا زلزلہ کسی نہ کسی ملک کے اندر زلزلہ آتا ہے، اور وقت قریب ہو جائے گا، مطلب وقت کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ وقت کی رفتار تیز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی وفات جلدی جلدی ہو جائے گی، عمر جو ہے مختصر ہو جائے گی، اور یہ بھی ہے کہ مہینہ جو ہے وہ ہفتے کے برابر لگے گا، اور ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح ہوگا، سال مہینے کی طرح ہوگا۔ تو اس میں یہ تو ہم خود نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بچپن تھا، گرمیوں کے دن اتنے لمبے ہوتے تھے کہ وہ ختم نہیں ہوتے تھے، صبح ہوتی تھی اور 9-10 بجے تک ہماری جو مائیں ہیں وہ کام کر کے گھر کے فارغ ہو جاتی تھیں، اور پھر کڑھائیاں ہوتی تھیں، سلائیاں ہوتی تھیں، کئی طرح کے کام ہیں جو کیے جاتے تھے۔ دوپہر کا وقت اتنا لمبا ہوتا تھا، یہ تو مجھے خود اپنے بچپن کا یاد ہے کہ دوپہر کا وقت گزرتا ہی نہیں تھا، اتنا لمبا دن ہوتا تھا۔ اور پھر پچھلے ٹائم
سپہر کا وقت ہوتا تھا اور اس میں بہت سارے کام کرتے تھے، یعنی ڈھیر سارے کام ایک دن میں کر لیا کرتے تھے۔ اور اب کیا ہے کہ اب راتیں بھی چھوٹی ہو گئی ہیں، دن بھی چھوٹے ہو گئے ہیں۔ اب تو یہ ہر ایک کے پاس ایک ہی شکوہ ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت کم ہو گیا۔ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی تھیں اور سو سو کے رات ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اور اب نہ سردیوں میں نیند پوری ہوتی ہے اور نہ گرمیوں میں۔ اوقات ہی بدل گئے، یعنی بجلی کے آنے سے اور سائنس ٹیکنالوجی کے آنے سے، موبائل کے آنے سے اوقات کی جو تقسیم بدل گئی، ان کا استعمال بدل گیا اور سونے جاگنے کے اوقات بدل گئے۔ تو یہ چیز بالکل سامنے ہے کہ دن بھی چھوٹے ہو گئے ہیں اور راتیں بھی چھوٹی ہو گئی ہیں۔ یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ جو تبدیلی کسی دور میں سالوں میں ہوتی تھی وہ اب مہینوں کے اندر ہوتی ہے۔ اب سائنس کی ترقی، اب دیکھیں کس طرح کے ذرائع جو رسل و رسائل ہیں وہ عام ہو گئے ہیں، اور ایک واقعہ رونما ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ودن سیکنڈز وہ پہنچ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے آنے سے تو اور ہی چیزیں جو سمٹ گئی ہے اور دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ اور اگلی نشانی بتائی گئی کہ فتنے عام ہو جائیں گے، اور فتنے کیا ہیں؟ خانہ جنگیاں، فسادات، قتل و غارت، لوٹ مار، ظلم، بے انصافیاں، یہ سب کچھ عام ہو چکا ہے۔ اور قتل خرچ جو ہے یہ بڑھ جائے گا، قتل عام ہو جائے گا۔ تو کس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، کیسے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور کیسے ایک ایک یعنی ایک قتل ہوتا ہے اس کے بدلے میں چار چار مار دیے جاتے ہیں، جب بدل نہیں رہا، انصاف نہیں رہا۔ تو یہ بڑی بڑی تباہیاں جو آ رہی ہیں، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ مال بہنے لگے گا، تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ مال کی اتنی کثرت ہے، یعنی ایک طرف غربت بھی بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی عمارات، بڑی بڑی مارکیٹس، اور اتنا مال اور اتنا کھانا، اور یعنی سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑھ چکا ہے۔ یہ مادیت پرستی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ مادیت پرستی جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی۔ تو مال کا فتنہ شدید فتنہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی فتنے سے آزمایا جائے گا امت کو۔ تو یہ ساری نشانیاں قیامت کی جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری ہو چکی ہیں۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم استغفار بکثرت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں کہ اللہ اس دور کے فتنوں سے اور دجالی فتنے سے اور ان زلزلوں سے اور شدید عذابوں سے اور قتل سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور آخرت کے دن کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔